بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ معزز سامعین اکرام، تمام طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور ہر طرح کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ بے شمار درود اور سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہم سب کا آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ ہم لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اور ہم یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بنانے والا جو ہوتا ہے بنی ہوئی چیز کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے بنانے والا اور ایک ہوتی ہے بنی ہوئی چیز۔ اب جو شخص جس چیز کو بناتا ہے اس چیز کے بارے میں وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس چیز کو مجھے کس طرح استعمال میں لے کر آنا ہے۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں سب سے زیادہ استعمال کرنے والی چیز جو ہمارے پاس موجود رہتی ہے وہ ہے موبائل۔ اب جس شخص نے اس موبائل کو بنایا ہے تو وہ موبائل جس نے بنایا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس موبائل کو کس طرح استعمال میں لانا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی فارمولے ہوتے ہیں اس انسان نے اس کے سارے فارمولے لوگوں کو بتا دیے ہیں کہ اس موبائل کو کس طرح چلانا ہے۔ اس موبائل کے اندر دو بٹن بہت خاص ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ریڈ اور ایک ہوتا ہے گرین بٹن۔ بنانے والے نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ کی کال آئے اور آپ کو بات کرنی ہے تو آپ کو گرین والا بٹن دبانا ہے، آپ کی بات شروع ہو جائے گی۔ اور بنانے والے نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے، آپ کی کال آ رہی ہے، یا تو آپ اسے اٹھائیے مت، یا پھر ریڈ بٹن دبانے کے بعد اسے کٹ کر دیجئے، آپ کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن ایک انسان یہ سوچے کہ میں بنانے والے کی بات کیوں مانوں، میں تو اس موبائل کو اپنی مرضی سے چلاؤں گا۔ اب کسی کی کال آتی ہے، اب بنانے والے نے بتایا تھا کہ اگر کسی سے بات کرنی ہے تو گرین بٹن دبانا ہے، لیکن وہ انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے، گرین بٹن دبانے کے بجائے وہ ریڈ بٹن دباتا ہے۔ تو بتائیے زندگی بھر اس کی کبھی فون پہ بات ہو سکے گی؟ کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ ریڈ بٹن دبانے سے فون کٹ جاتا ہے اور گرین بٹن دبانے سے بات شروع ہو جاتی ہے، چالو ہو جاتی ہے۔ اب اس نے اپنا دماغ استعمال میں لایا اور گرین بٹن دبانے کے بجائے ریڈ بٹن دبایا، اور بار بار وہ ایسا ہی کرتا رہے، زندگی بھر کال آتی رہے گی اور اس کی بات کبھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے، تو اس کائنات کے بارے میں اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں کے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، کن چیزوں سے ان کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے اور کن چیزوں سے ان کی دنیا اور آخرت بگڑ سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ فتح، جو کہ 26ویں پارے کے اندر ہے، آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین بندوں کی فطرت جانتا ہے کہ بندے کے اندر کیا فطرت ہے۔ انسان کے اندر دو فطرتیں ہوتی ہیں، جب کسی کام کو اسے کرنا ہوتا ہے یا تو اسے خوشخبری سنائی جائے تب جا کے وہ کام کرتا ہے، یا اسے ڈرایا جائے تب ڈر کے مارے وہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی ہو اور اس کمپنی کا جو باس ہے اسے اپنے کام کرنے والوں سے بہت تیزی کے ساتھ کام لینا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو جلدی جلدی کام کرو، اور یہ کام جتنی جلدی پورا ہو جائے گا میں تمہاری اتنی جلدی چھٹی بھی کر دوں گا اور تمہیں الگ سے تنخواہ بھی دوں گا، بونس بھی الگ سے ملے گا تمہیں۔ اب وہ لوگ خوشخبری سن کر بہت تیز تیز کام کرتے ہیں، لیکن جب باس دیکھتا ہے
کہ یہ خوشخبری سننے کے بعد بھی کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، اور اگر یہ کام وقت پر نہیں ہوا تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو پھر وہ ان کو ڈراتا ہے کہ دیکھو جلدی جلدی کام کرو، اگر یہ کام وقت پر نہیں ہوا تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، یا پھر میں تمہاری تنخواہ میں سے پیسے کاٹوں گا جتنا میرا نقصان ہوگا۔ اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ ڈر کے مارے، ڈر کی وجہ سے وہ کام تیزی سے کریں گے۔ یعنی انسان کے اندر یہ فطرت ہے، یا تو خوشخبری سننے کے بعد کام کو کرتا ہے، یا ڈرنے کے بعد اس کام کو انجام دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ خوشخبری سننے کے بعد یہ اللہ کے بندے دنیا سنوار لیں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار لیں۔ اگر خوشخبری سننے کے باوجود یہ لوگ نہ تو دنیا کی فکر کرتے ہیں اپنی، اور نہ آخرت کی زندگی کی فکر کرتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا کہ آپ ڈرائیے تاکہ یہ اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور آخرت بھی سنوار لیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر، کئی جگہ پر لوگوں کو خوشخبری بھی سنائی ہے اور ڈرایا بھی ہے۔ اب ہم یہاں پر تین چیزیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ دنیاوی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنانا اور آپ کا ڈرانا۔ دوسرا، موت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنانا اور ڈرانا۔ موت کے بعد جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشخبری سنانا اور ڈرانا۔ پھر موت کے بعد جتنے بھی مراحل آتے ہیں آگے ہم اس کی بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے دنیاوی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ کیا خوشخبری سنائی؟ سنن ترمذی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہ انسان مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن احبنی، اور جو شخص سنت پر عمل کر کے مجھ سے محبت کر لیتا ہے، کان معی فی الجنہ، تو وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی یہ دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جو انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، اپنی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، اور سنت پر محبت کرنا یعنی سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو وہ انسان در حقیقت سنت پر عمل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جو سنت پر عمل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لیتا ہے، کانا معی فی الجنہ، تو وہ انسان جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یہ خوشخبری ہے دنیاوی زندگی کی۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر انسان جنت کے اندر جائے گا، ہر فرد جنت کے اندر جائے گا، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قالوا ومن ابا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو شخص میری اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، وہ انسان جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، فقد ابا، تو در حقیقت یہی ہے انکار کرنے والا۔ یعنی اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری بھی دے رہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو وہ انسان جنت میں جائے گا، وہ جنت کا انکار نہیں کر رہا۔ اور جو انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، تو در حقیقت یہی انسان کیا ہے؟ جنت کا انکار کرنے والا ہے۔ زبان سے کوئی نہیں کہتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عمل کی بات کہی کہ جو انسان میری اطاعت و فرما برداری کر کر عمل کرتا ہے وہ انسان جنت میں جائے گا، اور جو انسان اطاعت و فرما برداری کر کے عمل نہیں کرتا ہے تو در حقیقت یہ انکار کرنے والا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ تو اب دنیاوی زندگی میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔